معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ سب ہیڈنگ: کانگریس۔ اس کا نعرہ یہ تھا کہ وہ سب قوموں کی نمائندہ ہے، اس میں سب کے حقوق محفوظ ہیں، وہ ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتی ہے۔ اس میں بڑے بڑے نامور قائدین دیکھنے کو ملے۔ چوٹی کے مسلمانوں میں قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، فضل الحسن حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، آصف علی بیرسٹر اور مولانا ابو الکلام آزاد۔ ان سب مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے کانگریس کی آبیاری کی تھی۔ سب ہیڈنگ: مسلم لیگ۔ امرتسر کی مسلم لیگ نے اپنا سفر 1937 سے شروع کیا تھا اور وہ تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جماعت ہندوستان کی چوٹی کی سیاسی تنظیموں سے کسی طرح بھی کم نہ تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اس ساری ترقی میں جن عظیم شخصیتوں نے اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی تھی وہ تھے شیخ صادق حسن بیرسٹر، میر انور سعید محمود، میاں محمد امین، عبداللہ خان، حاجی میاں اللہ دتا، مولوی سراج الدین پال ایڈوکیٹ، شیخ آفتاب احمد، خلیفہ احمد دین، خواجہ امیر الدین، استاد غلام نبی، شیخ عنایت اللہ، ذکی الدین پال، عبداللہ میر، چودھری حمید اللہ ایڈوکیٹ، شیخ عبد المجید ایڈوکیٹ، چودھری محمد عمر، گاما جی پہلوان، خورشید وائیں، عبد القادر باٹا، ایف ایم سلیم، ایس ایم حسین، خواجہ رفیق، محمد شفیق توسا، خواجہ صادق شملہ والے، ملک محمد انور، محمد شفیع مگوں، حاجی شیخ محمد صدیق، خواجہ محمد حسین، خواجہ محمد انور، عبد الرحمن بٹ، ملک عبید اللہ، غلام محی الدین بٹ، عبداللہ خلجی، خیر الدین پہلوان، حکیم رحمت اللہ، حکیم ظہیر، شیخ عبد الکریم، شیخ عبد الرحیم، شیخ عبد الغفور، مرزا اعظم بیگ، ڈاکٹر غلام حسن، میاں اسلم، میاں سلیم، صادق شاہ، حاجی ثناء اللہ، ڈاکٹر حفیظ توسا، غلام نبی بھلر، مولانا اسماعیل غزنوی، غلام حسن متو، غلام مصطفیٰ متو، خواجہ عبدالحی سلجی، انشاءاللہ، چودھری محمد یونس، خورشید بٹ، غنی بٹ، بابو نور، شیخ غلام محی الدین، کامریڈ محمد حسین، انور منٹو، نصیر خان، معراج دین بھولا، غلام حسین بٹ، معراج دین آزاد، غلام حسن گلشن، غلام مصطفیٰ سالار، آغا بشیر سمندری، صادق پاکستانی، علامہ عبداللہ منہاس اور قمر الدین تربنو۔ اگر کوئی نام یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے نظر انداز ہو گیا ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ جو میں لکھ رہا ہوں اس کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، میں صرف اپنے حافظے پر انحصار کر رہا ہوں۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ میں ان دلیروں اور جانثاروں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کا ڈٹ کر ہر محاذ پر مقابلہ کیا تھا۔ وہ بھی تاریخ کے تابندہ ستاروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان میں سے ضروری نہیں کہ وہ سارے مسلم لیگی تھے، وہ جو بھی تھے وہ مسلمانوں کے بہی خواہ اور اپنی قوم کی عزت کے رکھوالے ضرور تھے۔ میں نے جن کے نام لکھے ہیں وہ ورکنگ کمیٹی، کونسل، الیکشن کمیٹی، اپنے اپنے علاقے کی مسلم لیگوں کے صدر اور سیکرٹری اور مسلم لیگ اور قائد کے لیے ہر جگہ بحثوں میں حصہ لینے والے حضرات تھے۔ وہ مسلم مفادات
اور امرتسر کے مسلمانوں کی جان و مال کے محافظ کے طور پر ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ یہاں میں خواجہ افتخار احمد کو ان کی کتاب جب امرتسر جل رہا تھا پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جانفشانی اور ایک جذبے کے تحت تحقیق اور تصدیق کے بعد دل خراش واقعات کا ذکر کیا ہے جو حقائق پر مبنی ہے۔ سب ہیڈنگ سیاسی جھڑپیں۔ امرتسر میں سیاسی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ مسلم لیگ اور احرار کے مابین بڑے مارکے ہوتے تھے۔ احرار کی زبان ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ احرار کے اکابرین قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں پر اپنی غلیظ فصاحت و بلاغت کے تیر پھینکا کرتے تھے۔ حقیقت میں وہ سیاسی دیوالیہ پن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کے پاس دلائل نہیں تھے۔ قوم ان کو اپنا قائد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مسجد خیر الدین میں ہر جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت تھی۔ ایک تقریر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ماحول کیا تھا۔ شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری بڑے جذباتی انداز میں جب یہ گلہ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں چندہ دیتے ہیں اور پھر حساب بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہندو لیڈر بھی چندہ لیتے ہیں لیکن ان سے کوئی حساب نہیں مانگتا۔ ایک نوجوان اٹھتا ہے اور شاہ جی سے کہتا ہے کہ شاہ جی جو ہندو چندہ لیتے ہیں وہ اس چندے سے یونیورسٹی بنا کر دکھاتے ہیں اور آپ کو جو چندہ دیا جاتا ہے اس کے بعد مسجدوں سے لوٹے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ آوازیں آتی ہیں مارو اسے، یہ مرزائی ہے۔ نوجوان بھاگ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ سب ہیڈنگ سرکس۔ امرتسر میں ایک سرکس آیا ہوا تھا جس کی بڑی دھوم تھی۔ شیر، ہاتھی اور دوسرے جانوروں کے کرتبوں کے علاوہ ایک عورت کے متعلق ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا کہ تارا دیوی جس کے سر کے بال کوئی 5 فٹ لمبے تھے وہ ان بالوں سے ایک بھاری پتھر کو اٹھائے گی۔ آئیے اور دیکھیے، یہ آئٹم قابل دید ہوتا تھا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے تھے۔ امرتسر میں بڑی بڑی کمپنیاں تھریٹیکل کھیل پیش کیا کرتی تھیں۔ سہراب مووی کی تھریٹیکل کمپنی بڑی مشہور تھی مگر جو مقبولیت ماسٹر رحمت علی کی کمپنی کو حاصل تھی وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ ماسٹر رحمت علی آغا حشر کے ڈراموں کو سٹیج کیا کرتے تھے۔ محبت کا پھول، درد جگر، پنجاب میل اور بہت سے ایسے ہی ڈرامے۔ ان ڈراموں میں ناٹک فن کا بہت بڑا اثر تھا۔ ایک سین میں ایک عاشق اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا ہے، میں نہ دوں گا پھول چبھ نہ جائے ہاتھ میں، پھول میں تو خار ہے اور تو گلے بے خار ہے۔ اس پر ہم سامعین تالیاں بجاتے تھے۔ اتنے پر رونق اور پر لطیف ڈرامے ہوتے تھے کہ بس مزہ ہی آ جاتا تھا۔ سب ہیڈنگ پہلوانوں کا شہر۔ پہلوانی کا شوق امرتسر کا طرۂ امتیاز تھا۔ امرتسر نے متعدد نامور پہلوان پیدا کیے۔ سارے ہندوستان میں ان کی دھوم تھی۔ وہ مختلف ریاستوں سے وابستہ تھے۔ والیان ریاست، راجے، مہاراجے اور نواب اپنی اپنی ریاستوں میں پہلوانوں کو ملازم رکھتے تھے۔ ان کی خاطر و مدارات میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ دولت بھی ملتی تھی اور ان کا مقام بھی تھا۔ غلام پہلوان کی طاقت کو کوئی بھی نہیں چھو سکا۔ انہوں نے کسی سے بھی شکست نہیں کھائی تھی۔ کلو پہلوان بے پناہ قوت کے مالک تھے، خون خوار اور سخت لڑاکے تھے۔ ان دونوں پہلوانوں کے متعلق میری بیوی کے خالو جو خود بڑے پہلوان تھے اور ریاست بھرت پور سے وابستہ تھے، ان دونوں پہلوانوں کے متعلق میری بیوی کے خالو جو خود بڑے پہلوان تھے اور ریاست بھرت پور سے وابستہ تھے نے ان دونوں کی کشتیوں میں کامیابی کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ مجھے گاما پہلوان کی ایک کشتی رام تلائی والے سرائے میں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ کشتی بغیر ہار جیت کے ختم ہو گئی بلکہ لڑائی میں تبدیل ہو گئی۔ گاما پہلوان کلو پہلوان کے بیٹے تھے۔ گاما جی امرتسر مسلم لیگ کے بڑے مضبوط قائدین میں سے تھے۔
ان کا مسلم لیگ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کسی احراری کو کبھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے کسی کارکن یا لیڈر سے الجھنے کی کوشش کرے۔ حمیدہ پہلوان شہ زور تھے، قدرت نے بے پناہ طاقت دے رکھی تھی، طبیعت میں انکساری تھی، رستم ہند بھی تھے۔ ایک کشتی جو بڑے مارکے کی تھی، بڑی نہر کے قریب والی سرائے میں ہوئی۔ مقابلہ حمیدہ پہلوان اور گنڈا سنگھ کے درمیان تھا۔ جج کے فرائض ملک سلیمان PCS نے ادا کیے۔ گنڈا سنگھ کوئی 7 فٹ کے قریب تھا۔ جب وہ اکھاڑے میں اترا تو وہ ایک تنومند درخت کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور حمیدہ پہلوان اس کے کندھوں تک آتا تھا۔ میں اور میرا عزیز دوست شیخ اعجاز علی، جو پاکستان میں ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، سب سے اگلی قطار میں 2 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ اعجاز علی جناب شیخ برکت علی کوتوال شہر کے بیٹے تھے۔ شیخ اعجاز علی اور میں کالج میں کلاس فیلو تھے۔ یہ کشتی دیکھنے کے قابل تھی۔ کتنی طاقت تھی حمیدہ پہلوان میں کہ اتنے بڑے دیو قامت گنڈا سنگھ کو بے بس اور نڈھال کر کے چت کر دیا۔ سب ہیڈنگ امرتسر کی آبادیاں۔ امرتسر کی آبادیاں شریف پورہ، تحصیل پورہ، گوکل پورہ، حسین پورہ، یہ سب خوبصورت باغ تھے جو جرنیلی سڑک اور ریلوے لائن کے درمیان واقع تھے۔ ان باغات میں لوکاٹ، ناشپاتی، آڑو، امرود، انار کے بے شمار درخت تھے۔ ریلوے لائن کے دوسری طرف باغ بھائیوں والا تھا جو آموں کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس باغ کے ساتھ چھوٹی نہر بہتی تھی جہاں بچے اور بوڑھے آ کر نہایا کرتے تھے۔ اس نہر کو بھائیاں والی نہر کہتے تھے۔ ڈپٹی شریف، جو دروازہ مہمان سنگھ میں بہت بڑی حویلی کے مالک تھے، وہ ان باغات کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے ان باغات کو ختم کرنے کے بعد اس زمین کو ٹکڑوں کی صورت میں بیچا تھا اور لوگ اس زمین کو دھڑا دھڑ خرید رہے تھے اور چند ہی سالوں میں وہ ایک عظیم الشان آبادی بن گئی۔ یہ ساری آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ جرنیلی سڑک کے کنارے پر واقع تھی۔ جب یہاں پر باغ تھے، ہم اسکول کے دوست اور کچھ ہمارے محلے کے ساتھی اس باغ میں کئی بار پھل توڑنے کی سزا بھگت چکے تھے۔ جب ہم پکڑے جاتے تو مالی سزا کے طور پر ہم سے گیلی مٹی کے گلے بنوایا کرتے تھے اور پھر ہماری رہائی اس وقت ہوتی جب ہم وعدہ کرتے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ سب ہیڈنگ میونسپل کمیٹی۔ میونسپل کمیٹی امرتسر بڑا ہی جاندار ادارہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے زیادہ تھی، لیکن جب صدر کا الیکشن ہوتا تھا تو کئی کھیلیں کھیلی جاتی تھیں۔ کبھی ہندو اور سکھ مل جاتے تھے، کبھی کوئی سیاسی گروپ بندی ہو جاتی تھی، اس لیے پریزیڈنٹ کبھی ہندو اور کبھی سکھ بن جاتے تھے۔ سب ہیڈنگ پیرانے کلیر کا عرس۔ میں 1927 میں میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا ہی تھا کہ میری خالہ کے ایک بیٹے نے مجھے اپنے ساتھ پیرانے کلیر کے عرس پر جانے کے لیے تیار کر لیا۔ اس کا بڑا وسیع کاروبار تھا۔ وہ عرس اور بڑے بڑے میلوں میں اپنا ہوٹل لگایا کرتا تھا۔ وہ اپنے کارندوں کو ایک وسیع پنڈال میں اس ہوٹل کے لگانے کا کام سونپتا تھا۔ اس ہوٹل میں کھانے کی بے شمار اقسام ہوتی تھیں۔ کھانے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ حقیقت میں یہ ہوٹل زائرین کو بہت زیادہ پسند تھا۔ امرتسر سے ہم نے رڑکی کے ریلوے اسٹیشن کی ٹکٹیں خریدیں۔ جب ہم رڑکی پہنچے، وہاں سے ہم ایک بہت بڑی نہر، جس کے دونوں کناروں پر پتھر کے 2 بڑے بڑے شیر رکھے ہوئے تھے، کے ایک کنارے پر چل دیے۔ بہت دور جا کر جنگل میں ایک مزار نظر آیا۔ میرے خالہ زاد بھائی نے کہا، جو گنبد تم دیکھ رہے ہو، یہ علاؤالدین صابر پیا کا مقبرہ ہے۔ بالآخر ہم وہاں پہنچ گئے۔ فقراء اور ملنگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ ان کے نعرے سن کر ضعیف العقل سہم جاتے تھے اور انہیں خدا کے برگزیدہ انسان سمجھتے تھے۔ نعرے کچھ اس طرح کے تھے: اے صابر، تیرے گنبد کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، توڑوں گا، پھوڑوں گا۔ اسی طرح کے اور نعرے بھی سننے کو ملتے۔
اس وسیع میدان میں مریدوں نے خیموں کی چھاونیاں ڈال رکھی تھیں۔ رات کو قوالیاں ہوتی تھیں جن سے عرس کی رونقیں پرکشش اور قابل دید ہوتی تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا تھا۔ بس جی چاہتا تھا کہ یہ سماں بندہ رہے اور ہم لطف اندوز ہوتے رہیں۔ ایسی پرکیف محفلیں مجھے 1937 میں امرتسر کے دربار غوثیہ میں میسر آئیں۔ امرتسر کے دروازہ مہمان سنگھ کے ایک جانب دروازہ رام باغ تھا۔ یہ بڑا ہی مصروف اور پر رونق دروازہ تھا۔ یہاں ہر وقت لوگوں کے ہجوم لگے رہتے تھے۔ دوسری جانب دروازہ گھی منڈی تھا جو خاموش اور بے رونق دروازہ تھا۔ اس دروازے کے ساتھ کچھ فاصلے پر ایک وسیع قبرستان بھی تھا۔ اس قبرستان میں بے شمار درخت تھے اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک سڑک تھی جس کا ٹریفک سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ صرف ان لوگوں کی مدد کرتی تھی جو جنازہ لے کر اس قبرستان میں آتے تھے۔ داخل ہوتے ہی اس سڑک کے آخری سرے پر دائیں جانب بے شمار قبریں تھیں جو بہت پرانی تھیں۔ بائیں جانب بھی قبروں کی کمی نہیں تھی۔ قبرستان میں نئی قبروں کا اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ میونسپل کمیٹی امرتسر کے دفتر میں کمیٹی کی زمینوں کے انچارج سید حسن شاہ تھے جو ہمارے ہی علاقے میں رہتے تھے۔ خوبصورت بھی تھے اور ملنسار بھی۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے خدا معلوم کس طرح کاغذی رد و بدل کے ذریعے بائیں جانب کی بے شمار قبروں کو مسمار کر کے ایک شاندار مسجد اور ایک دربار بنا ڈالا۔ دربار کا نام دربار غوثیہ رکھا گیا۔ یہ ساری کارروائی بڑے ہی نرالے اور خفیہ انداز میں ہوتی رہی۔ منہدم قبروں کے ورثاء نے بہت واویلا کیا مگر بیکار، بے سود۔ دربار غوثیہ کو مقبول بنانے کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں کے مشہور قوال بلائے گئے۔ ہر قوال نے اپنے اپنے جوہر دکھانے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ یو پی کے ایک قوال بخشا کی آواز میں جو جادو تھا وہ کسی اور کے گلے کا اعزاز نہیں بن سکا۔ ایک رات دربار میں بخشا نے جب بیدم وارسی کی غزل کے اس مصرے کو کئی گھنٹوں مختلف انداز، اشاروں، سروں، تانوں اور پیرائیوں میں ادا کیا، وہ میں آج 69 برس گزرنے کے باوجود جب ذہن میں تازہ کرتا ہوں تو وہ لطف اور سرور محسوس کرتا ہوں کہ اس لذت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ مصرع یہ تھا، وہ چلے جھٹک کے دامن میرے دستے ناتواں سے۔ ایسی ہی کیفیت سے دوسری رات بھی واسطہ پڑا۔ بخشا نے غالب کی غزل نکتہ چی ہے، غم دل اس کو سنائے نہ بنے کہ اس مصرے کو عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کو کئی گھنٹوں ادا کیا۔ لوگ بے خود اور مدہوش تھے اور ساری محفل پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ سب ہیڈنگ رقص و سرور اور فنون لطیفہ۔ امرتسر میں کڑا گھنیا بہت مشہور تھا۔ یہ ایک بازار تھا جس میں رقص و سرور کی محفلیں سجتی تھیں۔ یہ ایسے کوٹھے تھے جہاں بڑے بڑے معززین جو موسیقی کے بڑے رسیا تھے دیکھے جاتے تھے۔ تماش بین بھی ان کوٹھوں پر گانا سننے کے لیے آتے تھے۔ یہاں کئی شہرت یافتہ گانے والیاں اپنے آواز کے جادو جگاتی تھیں۔ یہاں کئی شہرت یافتہ گانے والیاں اپنی آواز کے جادو جگاتی تھیں۔ ان دنوں مختار بیگم اور فریدہ خانم کی غزل سرائی کا بہت چرچا تھا۔ دونوں بہنیں نہایت ہی باسلیقہ اور ہسمکھ طبیعت کی مالک تھیں۔ فریدہ خانم غزل کی ملکہ تصور ہوتی تھیں اور آج بھی ہیں۔ میں نے ان دونوں فنکاروں سے کئی غزلیں سنی ہیں، امرتسر میں بھی اور لاہور میں بھی۔ یہ امرتسر میں اپنے گھر میں رہتی تھیں جو کڑا گھنیا سے کافی دور تھا۔ یہ ایک نامراد عاشق کی داستان تھی جو اپنا اثاثہ ایک طوائف کی نظر کر چکا تھا اور اب سوائے فاقہ مستی کے اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس جرم سنگ دستی کی سزا وہ بھگت رہا تھا اور اس کا داخلہ اس گھر میں ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اس عاشق نے محبوبہ کی جھلک دیکھنے کے لیے ایک اسکیم تیار کی۔ اس نے ایک تشتری خریدی
اور سون حلوہ کی مٹھائی بنانا سیکھی۔ اب اس کا یہ معمول تھا کہ وہ دھوتی قمیض اور پاؤں میں سلیپر پہن کر تشتری میں سون حلوہ کی مختلف رنگوں میں ڈلیاں رکھ کر اس بازار میں جاتا اور اس گھر کے چکر لگاتا رہتا، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ وہ پری ذات اب بالکنی میں جلوہ فرما رہی ہے تو اس وقت وہ سون حلوہ کی صدا لگاتا۔ حسب توقع اسے جھاڑ سے نوازا جاتا تو یہ اپنے دل کی بھڑاس اس طرح نکالتا کہ شاید بڑے سے بڑا مفکر اور دانشور بھی اس کی داخلی کیفیت کو یوں بیان نہ کر سکتا۔ ان مارنی لتاں سون حلویاں نوں، پھر روئیں گی پھکیاں پھلیاں نوں۔ محمد دین دردی یہ ایک اندھا تھا، شلوار قمیض پہنتا تھا، سر پر سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی ہوتی اور ہاتھ میں ایک لٹ۔ نئے نئے گیت بناتا اور انہیں بڑی ہی سریلی آواز میں بازاروں میں گاتا ہوا گزرتا۔ لوگ اس سے وہ کاغذ خریدتے جس پر گانا، نظم یا شعر ہوتا، جو وہ کسی ہمدرد سے کئی کاغذوں پر لکھوا کر لاتا۔ اس طرح وہ بھیک مانگنے کی بجائے اپنے کلام اور آواز کو بیچتا تھا۔ میں اسکول کا طالب علم تھا، پہلی جنگ عظیم جاری تھی۔ اس کی نظم، جس کے 2 مصرعے مجھے آج بھی یاد ہیں، بہت مقبول ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ترکی سے تھا۔ روندے سمرنا تے بال تے بیوہ ہو گیاں مائیاں، انور پاشا کمال وے تیریاں دور بلائیاں۔ اس کی آواز میں ایک مخصوص قسم کا سحر تھا، کئی لوگ اب دیدہ ہو جاتے تھے۔ خواجہ غلام صادق رئیس اعظم امرتسر ٹھنڈی کوئی والے نے جب اپنی کوٹھی کے ساتھ والی زمین کو بیچا تو اس زمین پر ہندو اور سکھوں نے کوٹھیاں تعمیر کی۔ یہ سڑک لارنس روڈ کہلاتی تھی۔ ٹھنڈی کوئی کنواں ٹھنڈے پانی کے سبب بہت مشہور تھی۔ ہندوستان کے لوگ جب بھی امرتسر آتے کچھ وقت نکال کر ٹھنڈی کوئی کا پانی پینے کی غرض سے ٹھنڈی کوئی ضرور آتے۔ سب ہیڈنگ: امرتسر کے لوگ، عمارتیں اور باغات۔ وہ کوٹھیاں میرے جگری دوست پرتاپ سنگھ کی والدہ نے بھی بنائی تھیں۔ ہم ایف اے کے طالب علم تھے، میں اور میر یعقوب دروازہ مہمان سنگھ سے پرتاپ سنگھ کے ہاں چلے جاتے تھے۔ اس کوٹھی کے سامنے ایک بہت خوبصورت باغ تھا جو بلا نامی ایک ہندو ساہوکار کا تھا۔ ہم وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ باغ میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت تھے، ٹیوب ویل تھے اور پانی اتنا ٹھنڈا کہ گرمیوں میں بھی نہانے کے بعد ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ اس باغ میں ایک آم کا درخت تھا، اتنا پھیلاؤ تھا اس درخت کا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ٹنوں کے حساب سے اس پر آم لگتے تھے، ذائقہ اور مٹھاس میں ان کا جواب نہیں تھا۔ سنا تھا کہ وائسرائے ہاؤس میں بھیجے جاتے تھے۔ اس باغ کے ساتھ ایک چھوٹی نہر بہتی تھی، انتہائی دلکش منظر تھا۔ اس درخت کی ایک بڑی شاخ اس نہر کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ جب ہائیڈرو الیکٹرک والوں نے اپنی بجلی کی تاروں کو بچھانا چاہا تو یہ شاخ ان کے راستے میں حائل تھی، لہٰذا اس شاخ کو گورنمنٹ کے حکم سے کاٹ دیا گیا۔ ہم نے لالا جی سے اس ظلم کے خلاف اظہار کیا۔ لالا جی بڑے ہی سادہ قسم کے انسان تھے، انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ بلوڑو، تم نہیں جانتے کہ یہ انگریز کتے کی موت مرے گا جب اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اتے اللہ تے تھلے بلا سے ٹکر لی ہے۔ ایک گھوڑا سائیں تھا جو کسی نہ کسی تکیے میں لیٹا رہتا تھا۔ جب کسی رئیس کو کوئی تکلیف پہنچتی تو ضعیف العقیدہ انسان کسی وکٹوریا گاڑی میں سائیں کو بٹھا دیتا اور اپنے کوچوان سے کہتا کہ سائیں جی کو شہر میں گھما لاؤ۔ سائیں جی مادرزاد ننگا رہتا تھا۔ جب وہ وکٹوریا میں بیٹھتا تو اس کے پاس ردی کاغذ کے بنڈل ہوتے جو وہ لوگوں کی طرف پھینکتا جاتا۔ لوگ ان کاغذوں کے پرزوں پر جھپٹتے اور اسے اپنے لیے اچھا شگون سمجھتے۔ جب کوچوان وکٹوریا کو کڑا گھنیا میں لے جاتا تو طوائفیں سائیں جی کے پھینکے ہوئے ردی کاغذوں کے ٹکڑوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نوکروں کو بھیجتیں اور اسے اپنے لیے برکت تصور کرتیں۔ یہ ننگا سائیں ایسی ایسی حرکتیں کرتا جو تماش بینوں کے لیے دلچسپی کا موجب بنتی تھی اور کئی لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ سب ہیڈنگ:
مسجد محمد جان۔ مسجد محمد جان میں ہر سال امام اعظم کی زندگی اور تعلیمات کے متعلق بڑی شاندار تقریب کا انعقاد ہوتا تھا۔ نامور معروف علماء، صوفی، پیران عظام محفل میں تشریف لاتے تھے۔ قابل ذکر حضرت مولانا موحد یار تھے جو بہاولپور سے تشریف لاتے تھے۔ مثنوی مولانا روم اس انداز سے پڑھتے تھے کہ بس سننے والوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اعلیٰ پائے کے مقررین اور صاحب علم حضرات بھی تشریف لاتے تھے۔ یہ سارا کام میرے ہمسائے محمد دین ڈار کیا کرتے تھے۔ اس تقریب کے کرتا دھرتا وہی تھے۔ سب ہیڈنگ کمپنی باغ۔ امرتسر کا کمپنی باغ بہت وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ باغ قابل دید تھا۔ اس میں ایک 12 دری بھی تھی جو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بنوائی تھی۔ میر مقبول محمود نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کا انتظام بھی اسی 12 دری میں کیا تھا۔ اس باغ میں انگریزوں کا ایک بہت بڑا کلب تھا جس میں مختلف محکموں سے وابستہ انگریز شام کے وقت رنگرلیاں منانے کے لیے آتے، جو کارروائی رات تک جاری رہتی تھی۔ اس کلب میں ٹینس کورٹ بھی تھے۔